السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں زندگی کا ایک ایسا خوبصورت سیکرٹ بتانے لگی ہوں جس نے میری زندگی کو تو بے تحاشا بدل دیا۔ ہو سکتا ہے یہ سیکرٹ آپ کے کام بھی آ جائے۔ اگر آپ کے کام آتا ہے تو آپ دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ زندگی کا ایسا سیکرٹ ہے میں جو صرف آپ سب کو بتا رہی ہوں۔ پلیز سب کو ضرور بتائیے گا۔ کچھ سیکرٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، مگر یہ سیکرٹ ایسا ہے جو میں اپنے پاس نہیں رکھ رہی۔ میں آج آپ سب کو یہ سیکرٹ دے رہی ہوں۔ ارکان اسلام کے مطابق ہمیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر جو سا ہے وہ اپنا ایمان بھی ہم لاتے ہیں اور ہم ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں جب ہم اپنی نمازوں میں نوافل اور پھر اس کے علاوہ جو صبح کی تہجد اور اس کے علاوہ جو ہماری نمازوں میں ہم سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پانچوں نمازوں میں جو گڑ گڑا کر سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، وہ سب جو سی ہیں وہ ہمیں اور بھی خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں گی۔ یہ ایک بیسٹ سیکرٹ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا، ان میں بھی عبادات کرنا، سارا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہنا اور شام کو روزہ کی حالت اپنی جو سی ہے اسے افطار کرنا اور صبح کو سحری رکھنا اور پھر رات بھر سو کے پھر دوبارہ تہجد میں اٹھنا، یہ ہے طریقہ روزے کا۔ اور اسی طریقے کے مطابق ہمیں اپنے روزوں کو، رمضان کو گزارنا چاہیے، نہ کہ ہم ساری رات جاگیں اور پھر سارا دن سوئیں۔ یہ روزہ رکھنے کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ پلیز ایسے مت کریں۔ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح سے رمضان چلتا ہے تو پلیز اس کو بند کریں۔ آپ اپنے زندگی میں وہی رمضان لائیں جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، یعنی کہ ساری رات اب سوئیں، اس کے بعد جب اٹھیں صبح کے وقت میں تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور سحری کریں، اس کے بعد روزہ رکھیں، باقی نمازیں پڑھیں، افطاری کریں اور پھر سے دوبارہ اپنی تراویحیں وغیرہ پڑھ کے، نفل پڑھ کے اپنا دوبارہ سو جائیں۔ تو یہ ہے ہمارا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ جو سا ہے آپ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس چاندی ہے یا زیورات ہیں یا کوئی بھی چیز، اس سے زکوٰۃ کا ضرور آپ نے حصہ دینا ہے۔ اور حج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو مگر آپ اپنا جو سا ہے وہ ادھار پکڑیں اور حج پہ چلے جائیں، نہیں۔ آپ کو اپنے پاس جو آپ کی رقم آپ کو لگے زائد ہے سارے کام ہونے کے باوجود، مگر وہ آپ کی رقم زائد ہے اور آپ آسانی سے اپنا سفر اجاؤ کر سکتے ہیں اور حج کے اخراجات کو پوری طرح سے تندرست ہیں آپ، تو ضرور حج کریں۔ حج نہیں کر پا رہے تو عمرہ کر لیں، جو بھی آپ کو سہولت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعاؤں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا کی جو خوبصورت ایک دعا بتائی ہے اس کو اپنی زندگی کا گہوارہ بنا لیں، یعنی کہ اپنے ارد گرد اس کا ایک محور بنا لیں۔ اور وہ پیاری دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جو سی ہیں وہ دعائیں سکھائی ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اے میرے رب بخش دے ہمارے گناہ اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیاں اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کفار کے مقابلے میں۔ یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 184 ہے۔ تو آپ 148 ہے، اس کو بھی آپ جو سا ہے وہ اپنی زندگیوں کا جو سا ہے وہ ورد بنا لیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت ساری دعائیں، ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری دعا جو ہم ہر وقت اس سے مانگ سکتے ہیں وہ ہے مغفرت کی اور رحمت کی دعا۔ اے میرے رب بخش دے مجھے اور رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یہ سورۃ المومنین کی 119ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، اور دعاؤں کو جو سی ہے وہ عربی کے بعد اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا جو مطلب جو اس کی میننگز ہوتے ہیں وہ بالکل اور بھی مزیدار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ نے ہر چیز کی دعا بتائی ہے، ایون کہ بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے باہر آنے کی، وضو کی، صبح کے وقت کی، شام کے وقت کی، مسجد سے جانے کی، مسجد سے باہر آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر کی، نئے کپڑا پہننے کی، دعوت کی، کھانا کھانے کی، ہر وہ دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور کامیابی کے سما کی دعا تو آپ نے ہمیں بہترین طریقے سے سکھا دی ہے کہ آپ یہ دعائیں کریں۔ اور میں آپ کو اس دعا کی پھر سے عربی نہیں ابھی ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اے ہمارے رب العزت دے ہمیں اپنی جناب سے رحمت اور نکال لے ہماری
ہمارے لیے کامیابی کی راہیں، اے میرے رب العزت کھول دے میرا سینہ اور آسان فرما دے مجھ پہ میرے کام۔ جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے یہ دعا عربی میں کچھ اس طرح ہے: ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو اسی طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، کوئی اگر آپ نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ گناہ کر رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی مدد مانگے اور اپنے لیے بھی۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی دعا، اس کا بھی میں ترجمہ بتاتی ہوں: اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بس معاف کر دے مجھے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت خوبصورت دعائیں بتائی ہیں، یعنی عرفات پر پڑھنے کی دعا، احرام باندھنے کی دعا، صفا اور مروہ کے وقت کی دعائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت پیاری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب العزت قبول کر ہم سے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قبولیت صداقات کی یہ دعا ہے، اور اگر کسی انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے: اللہم اغفر لی ذنبی اذہب غیظ قلبی واجرنی من الشیطان الرجیم۔ تو یہ دعا بھی جون سی ہے وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے اور دور کر دے غصہ میرے دل کا، اور پناہ میں لے لے مجھے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ یعنی شیطان ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ورگلاتا ہے اور ہم اس کے ورگلانے میں نہ آئیں، اس لیے بھی خدا تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ ایک اور بہت پیارا عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو ان کے ناموں کے ساتھ ان کا نام جو سا ہے نا وہ ورد کرتے ہوئے دعا کریں۔ جیسے کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کو بات سنانی ہے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، تو بہترین سننے والا ہے، تو میری باتوں کو سنے گا، تجھے پتہ ہے ہر چیز کا، مگر میں پھر بھی تجھے بتاؤں گا اور صبر سے اور بہت حوصلے کے ساتھ دعا کرتا رہوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ تو میری دعاؤں کو ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا خوبصورت نام ہیں جس میں اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک القدوس السلام المومن العزیز الجبار المصور الغفار القہار النور الباقی المجیب الراشد الباقی الاول الوکیل الواحد القادر الظاہر المالک مالک الملک الجلال الاکرام النور البادی الوارث الرشید۔ اور بھی بے تحاشا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جس میں سے مجھے اور بھی بہت پیارے پیارے نام زبانی یاد ہیں: الولی، اس کے علاوہ الحی القیوم ہے، اول ہے، آخر ہے، الظاہر ہے، المصور، الخالق ہے، السلام المومن، عزیز الجبار الرفیق العظیم الغفار الحسیب الکبیر الشکور اللطیف الوارث الصبور الباقی النور اور ہادی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بھی بے تحاشا خوبصورت نام ہیں، ان کا بھی واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور بھی بہت سی پیاری جگہوں سے ان دعاؤں کی جون سی ہے وہ تصدیق ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی میرے ذہن میں بڑی پیاری آ رہی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے: بسم اللہ الکافی بسم اللہ الشافی بسم اللہ الغفور الرحیم، یعنی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ مدد چاہتا ہوں جو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مدد چاہتا ہوں جو شافی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مدد چاہتا ہوں جو غفور الرحیم ہے۔ اس کے علاوہ یا شفیع، یا رفیق، یا حافظ، یا عزیز، اس کا مطلب ہوتا ہے، یا حافظ کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا عزیز کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کر، اے غالب، اے رفیق، یا رفیق کا مطلب ہوتا ہے اے رفیق۔ اور اشفنی من لدنک ورحمنی، یہ بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے اپنی جناب سے شفا بخش اور رحم کر۔ اس کے بعد ہو بشانہ، اے خدا تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی عطا فرما۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قیوم خدا میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ بے تحاشا خوبصورت دعائیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں ان کا ورد کر کے بہت خدا کو اپنے قریب پایا ہے کہ خدا مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا تو نظر نہیں آتا، نہیں بھائی، مجھے تو خدا تعالیٰ ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کی خوبصورت دنیا میں وہ ہر جگہ دکھتا ہے۔ آپ اس کو اس آنکھ سے تو دیکھیں، خدا تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک اپنی آپ کو مطلب بتاتے ہوئے دکھایا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ ہمیں ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک، ہمارے جسم کے اندرونے اور جسم کے بیرونے ہر حصے کو بھی خدا تعالیٰ نے بنا کر ایک خدا تعالیٰ کا
نمونہ ہیں ہم اس کی زندہ ہونے کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا. تو یہ زندگی کا ایک خوبصورت جو سا ہے سیکرٹ جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا. پلیز دوسروں سے